ویلکم بیک آفٹر دی بریک. ہمارے ساتھ موجود ہیں سید یاور عباس صاحب. سر ہمیں بتائیے, بہت ساری باتیں ہو گئی پولیٹیکل لائف کے اوپر, حکومت کے اوپر, بہت سارے آپ نے ہمیں خوشخبریاں بھی سنائی. بلکہ ہمیں بتائیں اپنی ذاتی زندگی میں آپ ایک کیسے انسان ہیں کہ شاعری سے محبت ہے, شاعری پسند کرتے ہیں, جب فرصت کا ٹائم ملتا ہے تو اس میں کیا کرتے ہیں؟ شاعری بہت پسند ہے, کبھی کی نہیں, اتنے لائق نہیں ہے. غزلیں بہت اچھی لگتی ہیں. اچھا. اور اچھی موویز اچھی لگتی ہیں, قدرتی بات ہے, ہر کسی کو اچھی لگتی ہیں, لیکن ابھی ٹائم ہی نہیں ملتا کہ موویز دیکھ سکیں, کوئی اپنے اچھے پروگرامز دیکھ سکیں. میں مثال کے طور پہ اگر کوئی اچھا ڈرامہ ہے تو مجھے شاید 4 دن لگتے ہیں ایک قسط دیکھنے میں. اچھا. وقت نہیں ہوتا. صحیح. اور اگر گھر جا کے ڈرامہ دیکھنا شروع کریں تو پھر اپنا ڈرامہ بن جاتا ہے. صحیح. سر حال ہی میں ارطغرل غازی بہت فیمس ہوا, کیا آپ نے وہ ڈرامہ دیکھا؟ میں نے دیکھا نہیں ہے, لیکن میں ہسٹری سے کیونکہ واقف ہوں, میں طالب علم ہوں تاریخ کا, تو وہ مجھے اندازہ ہے کہ وہ کیسے انسان کے خون کو جوش دیتا ہے, انسان کو کیا مسلمانوں کو, کیونکہ وہ زیادہ سلطنت عثمانیہ کے آس پاس کا وہ تھا, اور جس طریقے سے اس کو بنایا گیا, تو وہ جو لوگ تھے وہ انقلابی لوگ تھے, وہ ہر چیز کو قربان کر کے ایک مشن پہ چل جاتے تھے. اور میں وہ مطلب لوگ کئی دفعہ کہیں گے کہ پتہ نہیں کیوں یہ بات کر رہے, خان صاحب میں بہت زیادہ وہ چیزیں کہ جہاں پہ وہ پرواہ نہیں کرتے ہیں کہ رزلٹ کیا ہوگا, سخت سے سخت قدم اٹھانا ہو ملک کے مفاد میں وہ اٹھائیں گے, گزرتے ہیں, بالکل کوئی پرواہ نہیں کرتے. اور یہ جو چیزیں ہیں یہ قائد اعظم میں دیکھی گئیں, یہ ایسے لیڈرز میں دیکھی گئی کہ جو خدا نے ان کو جب پیدا کیا اور جب وہ پڑھ لکھے بڑے ہوئے تو ان کو ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا جاتا ہے. خان صاحب میں وہ چیز ہے, ڈگمگانا, ایک دم ایک چیز کا حل نظر نہ آنا, اور لوگوں کے اندر صبر نہ ہونا, بے صبری سے بیان دینا, یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو مجھے یہ دکھاتی ہیں کہ ہماری قوم یہ چاہتی ہے کہ ہاتھوں پہ سرسوں اگ جائے راتوں رات. ممکن نہیں ہے, ممکن نہیں ہے. سر اتنا آپ کا روب دبدبہ ہے, آپ وزارت میں ہیں, کبھی بھابھی جی اتنی وزارت اور روب دبدبے کے باوجود کبھی ہوتا ہے کہ ڈانٹ دیتی ہیں, کبھی ٹوک دیتی ہیں, اور آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یار میں اتنا روب دبدبے والا انسان, میری ادروں بستی ہو گئی ہے؟ میں وہ کہتے ہیں فوج میں کہ جو بیوی ہوتی ہے ہمیشہ خاوند سے ایک رینک اوپر ہوتی ہے, تو میں اپنے آپ کو شریف بندہ کہتا ہوں, اور شریف بندہ گھر میں ڈاڈا کبھی نہیں ہوا. اچھا. اور ہونا بھی نہیں چاہیے, قدرتی بات ہے, کئی دفعہ ہوتا ہے, لیکن آپ اتنا وقت جو آپ کو اپنی بیوی اور بچوں کو دینا چاہیے, آپ عوام میں خرچ کرتے ہیں وہ وقت, اور اس کے اندر پھر قدرتی بات ہے کئی دفعہ اگلے چڑچڑے بھی ہو جاتے ہیں. ابھی میں خاص طور پہ نام نہ لوں نا, چڑچڑے ہو جاتے ہیں, تو وہ پھر کئی دفعہ بات اختلاف پہ چلی جاتی ہے, لیکن پھر وہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کس طریقے سے راضی کریں, کیونکہ اگلی اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے آئی ہوئی ہے, اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑ کے آئی ہوئی ہے, آپ کی ہمسفر بنی ہے. جب وہ آپ کی ہمسفر بنی ہے تو آپ کی چند ذمہ داریاں ہیں اس کے اوپر, اور میں بڑے کھلے عام کہتا ہوں کہ میں 100% وہ ذمہ داریاں پوری نہیں کر پاتا ہوں. وجہ یہ کہ عوام کے اندر اتنا وقت گزارنا پڑتا ہے, اور اس کے لیے میں آن کیمرہ کہتا ہوں میں شرمندہ ہوں. سر ہمیں بتائیے, کبھی بھابھی ناراض ہو گئی ہیں تو انہیں اپنے ہاتھ سے کھانا بنا کر کھلایا ہو, کبھی ایسا واقعہ پیش آیا؟ بہت کم. کبھی میں کڑھائی گوشت کبھی کبھار بنا لیتا ہوں, لیکن وہ پکایا میں نے شاید اپنے لیے تھا, وہ اوپر سے آ گئی اور کھا لیا. اور کبھی کبھار میں آملیٹ اچھا بناتا ہوں تو وہ میں کبھی کبھار بناتا ہوں, اینڈ یہ چیزیں ہوتی ہیں. چائے بنا لی کبھی کبھار, لیکن 98% آف دا ٹائم وہ بیچاری کام کرتی ہے. صحیح. وہ میری خدمت کرتی ہے بیچاری. بالکل بالکل. سر ہمیں بتائیے, شہر سے اپنے دور ہیں آپ, یہاں لاہور میں آپ خدمت کر رہے ہیں عوام کی, محسوس کرتے ہیں, یاد آتی ہے سب کی, کس طرح سے ٹائم گزارتے ہیں؟ یاد تو آتی ہے, لیکن میں گلٹی فیل کرتا ہوں جب لاہور میں جتنا زیادہ وقت میں گزار رہا ہوتا ہوں, اور پیچھے کوئی فوت ہو گیا ہو, کیونکہ میرے چچا ہم لوگ ہر جنازہ اٹینڈ کرتے تھے.
صحیح. میرے چچا ابھی بھی کرتے ہیں ماشاءاللہ، سیاست سے ریٹائرمنٹ کے بعد. مجھ سے جنازے رہ گئے ہیں جو ایک بھائی کا، دوست کا، یار کا کوئی فوت ہو گیا اور آپ وہاں پہ موجود نہ ہوں اس کو گلے لگانے کے لیے اور اس سے ہمدردی کا اظہار کرنے کے لیے. یہ وہ چیز ہے کہ جو میں بہت مس کرتا ہوں. صحیح. دوسری بات جو ہے کہ میٹنگز اتنی ہوتی ہیں، ابھی یہ انٹرویو آپ لے رہی ہیں، کتنی دیر سے آپ بیٹھی ہوئی ہیں، یہ مجھ سے جتنی فون کالز مس ہو رہی ہیں، مجھے لوگ ناراض بھی ہوتے ہیں، مجھے لوگ برا بھلا بھی کہتے ہیں، اور میں خفا اس لیے نہیں ہوتا ہوں کہ یہی لوگ تھے جن نے اپنی محنت سے مجھے اٹھا کے ایم پی اے بنایا اس مقام تک اور پہنچایا. اس مقام تک پہنچایا. یہ ان کا صدقہ ہے، ان کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. اور اگر میں یہ چیزیں نہیں کر پاتا ہوں، میں یہاں پہ بہت اپنے آپ سے میں کرتا رہتا ہوں کہ یہ میں بہتر کر لوں، کسی طریقے سے کوشش کرتا ہوں بہتر کروں. لیکن پھر بھی کوتاہی ہوتی ہے. لیکن پھر کوشش یہ ہوتی ہے کہ جتنا وقت یہاں پہ گزار رہا ہوں، وہ جو چیز مجھ سے رہ رہی ہے اس کے بدلے میں کوئی ایسا اجتماعی کام کروں کہ ان سب کو فائدہ ہو. صحیح. سر ہمیں بتائیے سید یاور عباس صاحب کا بچپن کیسا تھا؟ بچپن میں شرارتیں کبھی کی ہیں یا بچپن تو ہی تسی نہیں سنجیدہ سو؟ نہیں، میں 6 سال کا تھا تو میں بورڈنگ سکول چلا گیا. اچھا. تو میرے گھر سے وہ تقریباً 1100 کلومیٹر دور تھا. ہم کراچی میں رہتے تھے، میری پیدائش کراچی کی ہے. وہ جیسے کراچی والے کہتے ہیں جمپل کراچی کی ہے. تو کچھ سال کے 4 مہینے کراچی میں ہوتا تھا اور 8 مہینے اپنے بورڈنگ سکول میں ایبٹ آباد میں برن ہال میں ہوتا تھا. اور وہاں پہ آپ کو ایک آل راؤنڈر بناتے ہیں. آپ صرف پڑھنے والے نہیں ہوتے ہیں، آپ ایک سپورٹسمن ہوتے ہیں، آپ ایک اجتماعی سوچ رکھنے والے بنتے ہیں، کیونکہ آپ کے سارے جو دوست ہوتے ہیں وہ آپ کے بہن بھائیوں سے زیادہ قریب ہو جاتے ہیں. صحیح. پھر آج تک جتنا عرصہ ہو گیا ہم لوگ آج تک بھی بہن بھائیوں کی طرح ہیں. ہمارے گھر میں کوئی بیماری آ جائے، کوئی فوتگی ہو جائے، ایک دوسرے کے لیے ہم ایسے ہی محسوس کرتے ہیں کہ جیسے اپنا سگا بھائی ہو. اور اس کے اندر کبھی آپ سے کچھ رہ جائے، کسی کی غمی یا خوشی میں آپ شرکت نہ کریں، شرمندگی سے آپ، وہ واٹس ایپ کا ہمارا گروپ ہے تو میں شرمندگی سے تو میں چپ ہو جاتا ہوں ایک دم. اور یہ اس لیے کہ ان کا مجھ پہ وہ حق ہے جو میرے بہن بھائیوں کا مجھ پہ حق ہے. اور وہ دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں نے 11 سال اکٹھے گزارے، پریپ سے لے کر او لیولز تک. تو اور بورڈنگ سکول میں ایک ہی کمرے میں، ایک ہی کلاس میں، ڈومیٹری ایک، کلاس ایک. تو شرارتیں ہم بہت کرتے تھے. ہم لوگ بورڈنگ سکول والے جو شرارتیں کرتے ہیں وہ ساری ہم کرتے تھے. لوگوں، ایبٹ آباد بڑا خوبصورت علاقہ ہے، اور وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ میرے لیے تو میری ایک سویٹ ڈارلنگ ہے ایبٹ آباد. اور اس زمانے میں اتنی آبادی نہیں تھی گنجان جیسے ہے. تو فصلیں تھیں، زمینیں کھلی تھیں، سیب کے، خوبانی کے باغات بہت زیادہ تھے. تو ہم لوگ جا کے وہ توڑ کے بھی لاتے تھے. اچھا. اپنے پلو کیسز بھر کے، اور رات کو بیٹھ کے ہم لوگ کھاتے بھی تھے. کبھی پکڑے جائیں تو وہ جو جن کے باغ تھے وہ ہمیں درختوں کے ساتھ باندھ بھی دیتے تھے سزا کے طور پہ. اور بڑا مزہ آتا تھا، مستیاں بہت کرتے تھے کینٹین میں اپنے ٹیچرز کے ساتھ، اپنے پی ٹی آئیز کے ساتھ. وہ بھرپور مستیاں ہم لوگوں نے کی ہیں. صحیح. ابھی یاد کرتے ہیں تو ہنستے ہیں کہ یار یہ ہم نے کیا تھا، ہم یہ کرتے تھے. بہت. سر بچپن میں کبھی اسکول بنک کیا؟ کبھی نہیں. کبھی بھی نہیں؟ کبھی بھی نہیں. صحیح. کبھی بھی نہیں. بہت خوب. وقت ہوا جاتا ہے ہمارے سیکنڈ سیگمنٹ کا. چلتے ہیں اپنے سیکنڈ سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے کراس ٹاک. سر ہمارا جو سیکنڈ سیگمنٹ ہے کراس ٹاک، اس میں ہم ون سیلیبریٹی کا نام لیں گے اور آپ ان کے لیے ایک سینٹینس یا ایک ورڈ بولیں گے. اچھا. میں نام لیتی جاتی ہوں، آپ بتاتے جائیے گا. فیاض الحسن چوہان صاحب. ایک بہت جذباتی پولیٹیشین ہے. ڈاکٹر فردوس عاشق امان. وہ کامیابی کو ہر حالت میں حاصل کرنا چاہتی ہیں. ڈاکٹر یاسمین راشد. ایک ماں. مریم نواز صاحبہ. ایک جھوٹی عورت. مریم اورنگزیب. اس سے زیادہ جھوٹی عورت. آصف علی زرداری صاحب. ایک چلاک لومڑی. بلاول بھٹو زرداری. ایک خاموش طبیعت
مجبور انسان. شہباز شریف صاحب. ڈرامے باز. نواز شریف صاحب. جھوٹا انسان. فواد چودھری صاحب. دبنگ انسان. مجھے لگا آپ فلو میں لے جائیں گے. میاں اسلم اقبال صاحب. ایک بہت معصوم کھلکھلاتا ہوا شیطان میرا بھائی. علیم خان. ایک سیریس بزنس مین. خواجہ آصف صاحب. ایک بونگا انسان. کشمالہ طارق صاحبہ. کشمالہ طارق میری بہن ہے, میری کولیگ ہے, تو میں اس کو. زلفی بخاری صاحب. میرا چھوٹا بھائی ہے, میں کیا بولوں. عمران خان صاحب. ایک ویژنری, ایک درد مند, ایک پرخلوص, ایک ملک کو عظیم تر ملک بنانے والا, قوم بنانے والا نڈر لیڈر. شیخ رشید صاحب. دبنگ انسان. سر ہمیں بتائیے اپنے فادر کے حوالے سے, آپ کے فادر کیسے انسان تھے؟ میرے فادر ایک بہت اسٹرکٹ ڈسپلینیرین تھے. وہ سیلف میڈ تھے. میرے دادا ایک بہت غریب انسان تھے. فوج سے جب ریٹائر ہو کے آئے تو ان نے سیشن کورٹ میں نوکری کی, اور وہ سمنز کلارک تھے. اور میرے دادا, میرے والد جب فوج سے آئے تو ان نے سب سے پہلے نوکری کی, پھر اس کے بعد کراچی گئے, ان نے اپنا بزنس شروع کیا. اور بائی دی اینڈ آف 1950s جب وہ کراچی میں تھے تو ہماری کراچی میں ٹرانسپورٹ کمپنی اپنی تھی, پرائیویٹ بسز تھی ہماری. اور بائی دا مڈ 60s ہم کراچی کے سب سے بڑے بس اونرز تھے پرائیویٹ بسز کے. اور ہماری جو بسز چلتی تھیں وہ آج تک لوگ یاد رکھتے ہیں کہ ٹائم پہ سب سے زیادہ صاف ستھری, سب سے زیادہ خوبصورت بسز ہوتی تھی. اور کراچی میں ایک ٹرینڈ ہوتا تھا کہ بڑے اوپر آرنامنٹس لگائے جاتے تھے اسٹینلیس اسٹیل کے, اور بڑا خوبصورت بنایا جاتا تھا, ایک آرٹ تھا پورا. تو آج تک ان کا کراچی میں نام ہے. پھر میرے والد صاحب نے اپنے خاندان کو سنبھالا. جب میرے دادا فوت ہوئے تو میرے چچا, میرے اللہ کے فضل و کرم سے 4 چچا تھے, جن کے اندر سے 2 فوت ہو گئے. ایک بہت چھوٹی عمر میں اور ایک ابھی حال ہی میں فوت ہوئے. اور میرے والد صاحب نے ان سب کو پڑھایا, لکھایا, اور ان کو اس مرتبے پہ لے کے آئے کہ جہاں پہ وہ آج ہیں. ایک باپ کی شفقت دی, ایک بھائی کا پیار دیا, اور میری والدہ نے ہر وہ قربانی دی جو کوئی بھی ماں اپنے بچوں کے لیے دیتی ہے. تو میرے چچا جو ہیں وہ میری والدہ کو اور میرے والد کو اپنا ماں باپ سمجھتے ہیں. اور میری دادی نے پورا سپورٹ کیا. غربت کی اس لکیر سے اوپر لانے میں میری والدہ نے میرے والد کو پورا سپورٹ کیا, لیکن ڈسپلن بہت سخت تھا ان کا. اور وہ جب ان کی آواز بہت اونچی تھی, ایک ٹپیکل فوجی آواز تھی. اور جب ہم چھوٹے ہوتے تھے, جب ہم نے مستی کی ہو, جب وہ ہمیں بلاتے تھے, پہلی تو کوشش ہوتی تھی کہ ہم چھپ جائیں. جب چھپ نہیں سکتے, سامنے آتے تھے اور وہ ہم ان کو دیکھتے تھے, تو ایمانداری کی بات ہے کہ ہماری نکریں گلی ہو جاتی تھی. اتنے سخت تھے وہ. جب ابا کو دیکھتے تھے وہ نہیں, جب غصے میں ہوتے تھے. اچھا. اور میرے چچا جتنے بھی ہیں وہ ان سے ایسے ہی ڈرتے تھے کہ جیسے بیٹے باپ سے ڈرتے ہیں. تو میرے والد صاحب کا میرے الیکشن کی جیت کے 8ویں دن انتقال ہوا. خدا کا شکر ہے وہ موجود تھے, وہ دیکھنے میں یہ خوشی ان کو نصیب ہوئی. لیکن میری بدقسمتی یہ کہ وہ نہیں ہیں, لیکن ان کی ہر چیز جو ہے اس سے مجھے بہتر انسان بنایا. اور ان کا جو ڈسپلن ہے وہ مشہور ہے پورے علاقے میں. ان کی جو محنت ہے, جس طریقے سے انہیں قربانیاں دی اپنی برادری کے لیے, اپنے خاندان کے لیے, اپنے علاقے کے لیے, اپنے پاکستانیوں کے لیے, نیو یارک میں بیٹھ کے جتنا کام انہوں نے کیا, مجھے فخر ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے میری ولدیت کے خانے میں ان کا نام رکھا ہے. اور یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ غریب کا بیٹا
اور وہ جب اس دنیا سے جائے تو ہزاروں لوگ اس بات کو روئیں کہ آج ایک محسن ہم سے جدا ہو گیا. تو یہ میرے لیے بہت فخر کی بات ہے اور کاش میں یہ کر سکوں, اس کا میں 10% بھی کر سکوں. اللہ کرے انشاءاللہ تعالیٰ, کوشش انشاءاللہ تعالیٰ, بالکل آپ کر بھی رہے ہیں سر. ہمیں بتائیے عمران خان صاحب کی طرف سے اگر آپ کو ایک دن کے لیے سی ایم پنجاب بنا دیا جائے تو وہ کون سا کام ہے جو آپ کرنا چاہیں گے؟ ہائے, یہ تو وہ تو ایک دن کا وہ سی ایم بنانے والی بات آپ نے کی ہے. میں بہت ساری چیزیں جو کرنے کی ہیں اور بہت امپورٹنٹ چیزیں جو کرنے کی ہیں, تو اس لیے لوگ کہتے ہیں نا کہ عثمان بزدار صاحب یہ کیوں نہیں اور وہ کیوں, کیونکہ اتنے سسٹمز کا بیڑا غرق ہے کہ ان کو صحیح کرنے میں آپ صرف پولیس کو اٹھا لیں, آپ لوکل گورنمنٹ کو لے لیں, آپ سوشل ویلفیئر کو لے لیں, آپ ایجوکیشن کو لے لیں, آپ ہیلتھ کو لے لیں, آپ جس کو بھی اٹھائیں وہ آوے کا آوے ہی بگڑ گیا ہے. تو اس کے لیے میں لوگوں کی موٹیویشن, پریکٹیکل گراؤنڈ کے اوپر جو کام ہے وہ اس کے بعد کی بات ہے, میں لوگوں کے مورل ویلیوز کو اونچا کروں تاکہ اس کے بعد جو بھی کام آپ کریں گے لوگ جب اخلاقیات کی بلندیوں کو چھوئیں گے نا ایک دن میں, اگر میں کر سکوں یہ بات, تو اس کے بعد جو بھی کام ہوگا ہر ڈپارٹمنٹ کا تو وہ اس اخلاقی بلندی سے ہوگا, اس موٹیویشن سے ہوگا کہ جہاں پہ لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ اب ہو گیا تو ایسے کرنا ہے, لوگ اس کو پریمپٹ کریں گے, پہلے سے سوچیں گے اگر یہ ہوگا تو ہمیں اس چیز کی تیاری کرنی ہے, فلان چیز کی تیاری کرنی ہے. تو اخلاقیات سب سے بڑی چیز ہے. قوم کو جب آپ اس سوچ پہ لے کے آئیں گے تو پھر وہ اقبال کی جو خواب ہے نا شاہین والی, تو آپ وہ ہر فرد اقبال کا شاہین بنے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. بہت ساری تبدیلی کے حوالے سے باتیں کی آپ سے, بہت ساری اور ہم نے گپ شپ لگائی سر. چلتے ہیں اپنے تھرڈ سیگمنٹ کی طرف, لیکن وقت ہوا جاتا ہے بریک کا. بریک سے واپس آتے ہیں, ہمیں ہمارے تھرڈ سیگمنٹ میں جوائن کریں.